السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، میں نے او لیول کرنے کے بعد سے آج تک جتنی بھی زندگی گزاری ہے اس میں میرا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس کو آپ پریکٹیکل لائف نہ کہیں۔ اس میں میری قید کے دن بھی شامل ہیں، آزادی کے دن بھی شامل ہیں۔ 30 سال قریب میں نے کارزار صحافت میں آولا پائی کی ہے۔ اپنے زندگی کے تجربات کو جیسے تیسے بھی تھے میں نے ضروری جانا کہ میں اگلی نسل تک منتقل کروں۔ اس حوالے سے میں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کو آپ میری سوانح عمری کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے مجھے کھا گئے۔ یہ ہے وہ کتاب، مجھے کھا گئے۔ یہ کتاب میں نے، اس کا جو عنوان ہے وہ میں نے رکھا تھا ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی غزل کا ایک مصرع لے کے۔ میں آپ کو تبرکن غزل آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مجھے کھا گئے کہ یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے، مجھے کھا گئے۔ یہ خیال پختہ جو خام تھے، مجھے کھا گئے۔ میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام تھے، مجھے کھا گئے۔ وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی، وہ نہ جڑ سکی، یہی ریزہ ریزہ جو کام تھے، مجھے کھا گئے۔ وہ نگیں جو خاتم زندگی سے پھسل گیا، تو وہی جو میرے غلام تھے، مجھے کھا گئے۔ جو کھلی کھلی تھی عداوتیں مجھے راست تھیں، یہ جو زہر خندہ سلام تھے، مجھے کھا گئے۔ میں نے اپنے صحافتی تجربات کو، زندگی کے کچھ تجربات کو اس کتاب میں منتقل کیا ہے۔ تو میں ایک سلسلہ یہ شروع کر رہا ہوں کہ میری سوانح حیات کے نام سے یا آپ پیتی کے نام سے، جس میں آپ کو وقتاً فوقتاً آگے پیچھے سے کچھ واقعات سناتا رہا کروں گا۔ میں اس کا آغاز جنرل ضیاء الحق کے موت کے بعد کے ایک ایسے واقعے سے کر رہا ہوں جو کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں ہے اور جس نے اس زمانے میں ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ آپ کو تو اس بات کا علم ہے نا، جنرل ضیاء الحق مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے جن کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہوئی تھی۔ تو وہ جہاز کے ایک حادثے میں مارے گئے تھے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے فوجی افسر جو تھے وہ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہ واقعہ سنا رہا ہوں جو ایک خاتون کے حوالے سے ہے جن کا نام تھا نیلوفر۔ جنرل ضیاء الحق جس جہاز میں سوار تھے ناظرین، اس کا نام C-130 ہے۔ یہ ایئر فورس کا ایک ڈیکوٹا جہاز ہوتا ہے جو سفر کے لیے، بار برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ C-130 طیارے کی تحقیقات اس وقت دلچسپ مرحلے میں داخل ہوئی جب ISI نے راولپنڈی کے بارونق بازار سے ایک خوبصورت خاتون کو گرفتار کر لیا۔ اس کا نام نیلوفر تھا اور وہ فوج کے ایک سابق افسر میجر زیدی کی بیوی تھی۔ اس کا خاوند کافی عرصہ پہلے اسے چھوڑ کر میرپور ماتھیلو چلا گیا تھا، وہاں اس نے اپنی نوکرانی سے شادی کر لی تھی۔ نیلوفر کی 3 اور بہنیں تھیں، ان سب نے فوجی افسران سے شادیاں کر رکھی تھیں۔ اس کی بڑی بہن کا نام شاہینہ تھا۔ اس کی شادی میجر قادر نامی فوج کے افسر سے ہوئی تھی۔ 16 اگست 1988 کو تقریباً عصر کے وقت نیلوفر کا 12 سالہ بھتیجا عدنان جب اپنی پھوپھی کے گھر میں داخل ہوا تو ابھی وہ ڈیوڑی میں تھا کہ اس نے ایک شخص کو اپنی پھوپھی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، کل یعنی 17 اگست جنرل ضیاء کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ نیلوفر اپنے بھتیجے کو اس لیے نہ دے سکی کہ اس کی پیٹھ اس کی طرف تھی، جبکہ عدنان کو اس شخص کا نصف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے یہ مذکورہ فقرہ سنا تو وہ پھوپھی کے پاس آنے کے بجائے ڈیوڑی سے واپس اپنے گھر لوٹ گیا اور اس نے اپنے چچا میجر قادر کی بیٹی کو بتایا کہ آج پھوپھی کے گھر کوئی شخص آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کل جنرل ضیاء کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ دوسرے روز جب لودھراں کے قریب جنرل ضیاء کا طیارہ کریش ہوا اور رات کے 8 بجے ریڈیو پاکستان سے جنرل ضیاء ان کے رفقا کے جان باق ہونے کی خبر شائع ہوئی
تو اس لڑکی نے اپنے والد میجر قادر کو بتایا کہ کل عرفان کہہ رہا تھا کوئی شخص خالہ نیلوفر کے گھر ان سے باتیں کر رہا تھا کہ کل جنرل ضیاء کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میجر قادر کے لیے یہ خبر بڑی چونکا دینے والی تھی۔ اس نے خاموشی سے واقعے کی رپورٹ ISI کو کر دی، متعلقہ افسران سے کہا کہ وہ اس کی سالی نیلوفر کو گرفتار کرنے نہ آئیں بلکہ وہ خود اسے گرفتار کروائے گا۔ چنانچہ اسی دن عصر کے وقت وہ اپنی سالی کو شاپنگ کے بہانے لال کرتی لے آیا، جہاں سفید کپڑوں میں ملبوس ISI کی ایک ٹیم پہلے ہی موجود تھی۔ ٹیم کے ارکان نے بھرے بازار سے اس عورت کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور چلتے بنے۔ لال کرتی کے دکاندار اور راہگیر حیران تھے کہ ایک عورت کو دن کے اجالے میں اس طرح کیوں زبردستی اٹھا کر لے جایا گیا۔ بریگیڈیئر صغیر احمد کی سربراہی میں ISI کی ایک تفتیشی ٹیم نے اس عورت سے شخص کا نام و پتہ پوچھا جو 16 اگست کو اس کے گھر آیا تھا۔ اس کا نام اگلوانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے مگر یہ عورت ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ اس نے صاف انکار کر دیا کہ اس روز تو اسے کوئی ملنے آیا ہی نہیں تھا، جبکہ اس کے بھتیجے کا اصرار تھا کہ 16 اگست کو اس کی پھپھی کے گھر میں آنے والے شخص کو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ کہتے بھی سنا تھا۔ FIA کے کچھ اعلیٰ افسران بھی اس پوچھ گچھ میں ISI کی مدد کر رہے تھے۔ نیلوفر کے انکار اور عدنان کے اسرار نے تفتیشی افسروں کو پریشان کن اور پیچیدہ الجھن میں ڈال دیا تھا۔ نیلوفر نے اپنی بے گناہی کا جو جواز پیش کیا وہ بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے تفتیشی افسروں کو بتایا کہ اس کا بہنوئی میجر قادر اس پہ بری نظر رکھتا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے اس کے گالوں کو چھوا، اس کے بوسے لینے اور اسے گلے لگانے کی کوشش کی، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے زبردستی کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہر کوشش کو ناکام بنا دیا اور اس عناد کی بنا پر اس نے عدنان کو ترغیب دے کر اس کیس میں پھنسوایا ہے۔ تفتیشی افسر بڑے مخمسے میں تھے کہ وہ کس بات پر یقین کریں، کس بات کو جھٹلائیں۔ بالآخر اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے عدنان کو C-130 طیارے میں جان بحق ہونے والے فوج اور فضائیہ کے اعلیٰ افسران کے ہاتھ سے بنے ہوئے خاکے یعنی کیریکیچرز دکھائے اور اسے خاکے بنانے کی ترتیب بھی دی تاکہ وہ خود اس شخص کا خاکہ بنا سکے جس نے 16 اگست کو اپنی پھپھی کے گھر دیکھا تھا۔ اسے C-130 طیارے کے مسافروں کے فوٹو اور ہاتھ سے بنے ہوئے خاکے دکھائے گئے اور جب اسے معاون پائلٹ کا خاکہ دکھایا گیا تو اس نے برجستہ کہا یہی ہے۔ اس پر تفتیشی افسروں کو کچھ تسکین ہوئی، مگر یہ تسکین اس وقت مایوسی میں بدل گئی جب اس لڑکے کی یادداشت و مشاہدے کو چیک کرنے کے لیے تیسرے روز سینئر ٹیکنیشین عزیز کے چہرے کا خاکہ دکھایا گیا۔ اس نے چونک کے کہا یہی وہ شخص ہے جس نے 16 اگست کو اپنی پھوپھی سے باتیں کرتے دیکھا تھا، حالانکہ اس سے قبل وہ ساجد رشید کے خاکے کی شناخت کر چکا تھا۔ 2 ماہ کی تفتیش کے دوران ISI کی ٹیم اس عورت سے کریش کے بارے میں ایک لفظ نہیں اگلوا سکی۔ ناکامی کے بعد ISI نے اس عورت کو FIA کے حوالے کر دیا، مگر FIA کے افسروں نے یہ کہہ کر کہ جب ISI کے تفتیشی ماہر اس کا 2 ماہ میں کچھ نہیں بگاڑ سکے تو ہم اس سے کیا اگلوا لیں گے، جان چھڑوانے کی کوشش کی۔ تاہم بعد ازاں FIA کی تفتیشی ٹیم نے اپنے طور پہ اس عورت کی تفتیش کی۔ اسے راولپنڈی میں کلر سیداں لے جایا گیا اور وہاں کے ریسٹ ہاؤس میں اسے 4 روز تک رکھا گیا۔ اگرچہ ریکارڈ میں یہ ظاہر کیا گیا کہ عورت کی تفتیش راولپنڈی میں کی گئی ہے، مختصر یہ ہے کہ جوائنٹ ٹیم نے اس عورت کی تفتیش کی لیکن اس سے کچھ بھی نہ اگلوا سکے۔ اسی اسنا میں نیلوفر کے لواحقین نے راولپنڈی کی ہائی کورٹ بنچ میں ISI کے خلاف حفظ بھیجا کی ریٹ دائر کر دی، جس کے جواب میں ISI نے موقف اختیار کیا کہ اس عورت کو آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، تاہم ISI کو بغیر کچھ حاصل کیے اسے رہا کرنا پڑا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے FIA کے خلاف کوئی شکایت نہ کی اور نہ ہی اس نے کسی کو بتایا کہ FIA نے بھی اس کی تفتیش کی تھی۔ مختصر یہ کہ ISI اور FIA کی نیلوفر کے خلاف تفتیش بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ اس دوران تفتیشی افسروں نے 70 سے زائد ضمنیاں لکھی مگر سب لا حاصل، ان کو کریش کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 13 ستمبر 1988
اور اپریل 1989 کے دوران ایف آئی اے نے جو تفتیش کی، اس کی ایک بنیادی خامی یہ تھی کہ اس دوران جتنے بھی اعلیٰ سطح کے اجلاس ہوئے اس میں بنیادی تفتیشی افسروں کو شامل ہی نہیں کیا گیا، نہ ہی انہیں اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کیا گیا، نہ ہی ان سے ان رپورٹوں کے بارے میں مشورہ لیا گیا جو ایف آئی اے کے اعلیٰ افسروں اور تحقیقات کے کوآرڈینیٹر مسٹر ایف کے بندیال نے جنرل ایف کے بندیال نے مسٹر غلام اسحاق خان کو پیش کی تھی۔ اس طرح کوآرڈینیٹر مقرر ہونے کے بعد ایف کے بندیال نے باولپور میں فوجی جرنیلوں اور دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں جو میٹنگ کی، اس میں بھی بنیادی تفتیشی افسروں کو شامل نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہیں اس اجلاس کی کارروائی سے آگاہ کیا گیا۔ اس طرح اسلام آباد راولپنڈی میں جو اعلیٰ سطح کے اجلاس ہوئے، ان کے فیصلوں سے بھی ان کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ یہ فرض کر لیا گیا کہ چونکہ C-130 کو لگنے والی آگ نے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیا ہے، اس لیے حادثے کے اسباب کا پتہ چلانا مشکل ہے۔ اس عدم رابطے کی وجہ سے بھی تفتیش کے کئی پہلو تشنہ رہ گئے۔ اس حادثے پر اب وقت کی اتنی گرد جم گئی ہے کہ سب کچھ اس میں دب گیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ فوج کے اتنے اعلیٰ افسران کی تخریب کاری میں موت کو ہم نے نہ صرف بحث کا موضوع بنا لیا ہے، جو کبھی کبھی کسی ٹی وی چینل پہ ہم سن لیتے ہیں، جنرل ضیاء جس نے ساری دنیا میں اسلام نافذ کرنے کا خفیہ پروگرام بنا رکھا تھا، ان کی لاش ہی نہیں ملی۔ اس پر بہت بحث ہو سکتی ہے، خدا جانے اس لاش کو، ان کی لاش کہاں گئی۔ پہلے تو جنرل صاحب کے انبار پہ سالانہ خاصی رونق لگا کرتی تھی، لیکن اب یہ سلسلہ دم توڑ رہا ہے، تاریخ کا بے رحم پہیہ الٹا گھوم رہا ہے۔ جنرل ضیاء کے انجام سے قرآن پاک کے اہم واقعات سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ کیسے فرعون اس دنیا سے کن حالات میں رخصت ہوئے۔ افسوس ہم آج بھی اس سے کوئی سبق نہیں لے سکے۔ آج بھی جو فرعون ہم پہ مسلط ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا اقتدار دائمی ہے، جس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو ایک اس اپنے سوانح اوری میں ایک واقعہ چھوٹا سا سنایا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ تھا، اور جو تاریخ کے طالب علم ہیں، جو صحافت کے طالب علم ہیں، جو کرنٹ افیئر کے طالب علم ہیں، ان کے لیے بھی میں آپ کو اب یہ بھی سلسلہ وار ایک سلسلہ شروع کروں گا، جس سے آپ میں اپنی یادداشتیں شیئر کیا کروں گا۔ میں نے چونکہ جتنا بھی الحمدللہ زندگی میں جو کچھ بھی لکھا کہا، وہ بلاگ ہو کے کسی ڈر خوف کو بغیر اللہ کو جان دینے کا کہ ایک جو ایک دل میں ہے بات، اس پر گمگن کرتے ہوئے لکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سب کچھ سچ ملے گا۔ ایسے دلچسپ واقعات جاننے کے لیے، تاریخ کا سچ جاننے کے لیے سچ کے اس سفر میں میرا ساتھ دیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس پر اپنا تبصرہ لازماً کریں۔ اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔